عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلون لکم فإن أصابوا فلکم وإن أخطأوا فلکم علیہم. یہاں روایت میں اختصار ہے. جو روایت تفصیل سے آئی ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے بعض ان عمرا اور حکام کا جو آپ کے بعد آئیں گے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ خبر بھی دی کہ وہ آئیں گے تو نمازوں میں اہتمام نہیں کریں گے، اور جیسا نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھیں گے. تو اسی سیاق میں آپ نے فرمایا کہ وہ پڑھیں گے تو تمہارے لیے نماز یصلون لکم، لیکن اگر ٹھیک ٹھیک پڑھی تو پھر ظاہر ہے تمہیں اس نماز کا ثواب ملے گا، فلکم وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اگر انہوں نے کوئی غلطی کی نماز میں فلکم وعلیہم، تو نماز کا ثواب تمہیں تو مل جائے گا اور جو غلطی کی ہے اس کا گناہ ان کو ملے گا. علیہم ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی اس کی. جانتے ہیں نا آپ کے لام جو ہے وہ نفع کے لیے آتا ہے اور اعلیٰ نقصان کے لیے. تو جو نفع ہے نماز کا یعنی ثواب وہ تمہیں مل جائے گا، اور جو خطا کا وبال ہے وہ ان پر ہوگا. یہ حدیث ہے جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کے فساد کو مستلزم نہیں ہے. اگر امام نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو اس سے مقتدیوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مقتدی جو ہیں ان کی نمازیں درست ہو جائیں گی. تو فساد صلاۃ امام وہ ان کے نزدیک فساد صلاۃ مقتدین کو مستلزم نہیں، جب تک کہ مقتدی خود کوئی خطا نہ کرے. سمجھے نا، خود ایسی خطا جس میں امام شریک نہ ہو. لیکن اگر امام نے خطا کی ہے جس سے نماز اس کی فاسد ہو گئی ہے، تو یہاں تک کہ اگر امام نے بھول کر حدث میں نماز پڑھا دی تو امام کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دہرانا پڑے گا، لیکن مقتدیوں کی نماز ہو گئی. سمجھ گئے نا. یہ امام شافعی کا مسلک ہے جو ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی خطا جو امام سے سرزد ہو اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو تو اس کے اوپر یہ اس سب کی صورتوں پر یہ عام ہے کہ اس کو مقتدیوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نماز ہو گئی. اسی حدیث سے استدلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر امام کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہوگی تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہوگی. اور وہ دو حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. ایک حدیث وہی جو ابھی آپ اس سے پہلے پڑھ کر آئے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی گیا ہے اس لیے کہ اس کی اقتدا کی جائے. اب اگر امام صاحب کی تو ہو گئی فاسد نماز، اور مقتدی جو ہے وہ مزے سے نماز اس کی پوری ہو کر اور وہ اپنا پورا ثواب لوٹ رہا ہے،
تو اقتدا کہاں گئی؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. تو جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی. ایک یہ حدیث. دوسری وہ حدیث کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے. ضامن ہونے کے معنی یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے مقتدیوں کی نماز کی ضمانت لیے ہوئے ہے. اس بات کی ضمانت لیے ہوئے ہے کہ وہ نماز ٹھیک ٹھیک پڑھائے گا ان کو، سمجھے نا. لیکن اگر اس نے اس کی نماز میں کوئی ایسا کام کر لیا جو مفسد صلاۃ ہے تو پھر اس نے اپنی ضمانت کا حق ادا نہیں کیا. جب نہیں کیا تو پھر وہ امام نہ رہا. امام نہ رہا تو مقتدیوں کی اقتدا بھی غلط ہو گئی، کیونکہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مربوط ہے، لہذا وہ فاسد ہو جائے گی. اور یہ جو حدیث ہے جس سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے یصلون لکم فإن أصابوا فلکم وإن اخطأوا فلکم علیہم، یہ در حقیقت اس کا جو اگر سیاق دیکھا جائے تو یہ وہ ائمہ ہیں کہ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیتے تھے. یہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات حجاج ابن یوسف وہ خطبہ دے رہا ہوتا تھا اور خطبے کے جوش میں وقت ظہر ختم ہو جانے لگتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں بیٹھے بیٹھے وہی نماز پڑھ لیتے تھے. تو وہ یہ جو دیر کرتے تھے لوگ، اب اس دیر کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اخطاؤ سے مراد یہاں پر دیر کرنا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ خطا کریں گے یعنی نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لکم بعلیہ، تو تمہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا. وقت سے مؤخر کرنے کا جو کچھ گناہ ہوگا وہ ان عمرا کو ہوگا. حنفیہ اس کو اس پر معمول کرتے ہیں. سمجھ گئے بھائیو؟ جی. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعته. وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهم وهو محشور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. اب یہ بتلا رہے ہیں اب امامت المفتون بل مبتدع. مفتون وہ کہ جو کسی فتنے کا شکار ہو گیا ہو، اور یہاں مراد ہے وہ لوگ جو امام برحق کے خلاف بغاوت کر رہے ہوں، وہ ہیں مفتون، فتنے میں مبتلا ہے. کیونکہ امام برحق کے خلاف بغاوت یہ فتنہ ہے، اور جو شخص اس فتنے کا شکار ہو اس کو مفتون کہا گیا. اور مبتدع جو کسی بدعت کا مرتکب ہو. تو بتلا یہ رہے ہیں کہ اگرچہ مفتون نے ایک بہت سخت گناہ کیا ہوا ہے. کیا گناہ؟ بغاوت، امام برحق کے خلاف بغاوت. تو اس کی وجہ سے وہ فاسق ہے، لیکن نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص مبتدع ہے، کوئی
بدعت اسے نکالی بھی ہے اور بدعت پر عمل کرتا ہے تو اس سے بھی اس کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلی علیہ بدعتہ، اگر کوئی مبتدع امام بن گیا تو تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے اوپر ہے، اس کا جو کل ببال ہے اس کے اوپر ہے، تمہارا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نماز پڑھ لو. اور یہ حکم ہے ہر مبتدع کا کہ اگر آسانی سے کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو، مبتدع نہ ہو، تو پھر تو اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے نماز. لیکن اگر یہ خیال ہے کہ اگر میں اس مبتدع کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا تو میری جماعت نہیں ملے گی، مجھے تنہا پڑھنا پڑے گا، تو پھر اس کے پیچھے پڑھ لینا انفراد سے افضل ہے. سمجھ گئے؟ بنسبت کے کہ آدمی کہے بھئی یہ تو بدعتی نماز ہے، بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، لہذا میں جا کر اپنی نماز اکیلے پڑھ لیتا ہوں، تو یہ غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اسی مبتدع کے پیچھے نماز پڑھے، جیسا کہ حسن بصری نے فرمایا صلی علیہ بدعتہ. بدعت جو بھی کوئی بدعت ہے، بدعت کے اندر سب بدعات سب داخل ہیں، اس میں ہر قسم کی بدعات. تو نماز جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالخصوص جب کہ اندیشہ انفراد کا ہو، تو انفراد سے افضل ہے نماز پڑھنا. استاد جی اس میں صاحب بدعت کی توقیر نہیں لازم آ رہی اس کو امام بنانے میں؟ اگر اپنا اختیار ہے امام بنانے کا تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن بلا اختیار بنا ہوا ہے اور وہاں پر اگر نہ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ جماعت جائے گی یا مسجد کی جماعت جائے گی، تو ایسی صورت میں پڑھ لینا چاہیے بلا کراہت. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. یہ قال لنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی بن خیار. یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے جبکہ وہ محصور تھے، یعنی باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو آ کر انہوں نے کہا عبید اللہ بن عدی بن خیار نے کہ انکا امام عامہ، آپ تو سارے مسلمانوں کے امام ہیں، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، اور آپ پر وہ مصیبت نازل ہو گئی جو آپ نے دیکھی ہے کہ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، پانی تک بند کر رکھا ہے. وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، اور ہمیں جو نماز پڑھا رہا ہے مسجد نبوی میں وہ فتنے کا امام ہے، باغیوں کا سردار ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ امامت کر رہا ہے. وَنَتَعَرَّجْ، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہمیں تنگی ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اتنا بڑا فاسق ہے، اور اگر اس کو مبتدع بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ بدعت جاری کی ہے کہ امام برحق کے خلاف تلوار اٹھائی اور امام برحق کو معزول کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیا. تو فاسق بھی ہے وہ دیکھا جائے تو مبتدع بھی ہے، اور یہ فتنہ وہ ہے جس کا آپ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت حذیفہ سے کہ یہ فتنہ کیسے آئے گا، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ تو مطمئن رہیں، آپ
سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو پوچھا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ فتنہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ توڑا جائے گا. تو وہ دروازہ تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک حدث ہے دیکھا، ایک لحاظ سے تو حضرت عمر کو کہا گیا ہے اس لیے کہ فتنے آپ کے بعد شروع ہوئے، لیکن اگر اس کو بھی محمول کیا جائے تو عثمان کو دروازہ قرار دیا جائے تو یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شہادت ہی سے در حقیقت پہلی بار مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی. تو اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے، باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ فاسق بھی ہیں، مبتدع بھی ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں دل تنگ ہوتا ہے. اب جواب سنیے خلیفہ راشد کا. وہ خلیفہ راشد جس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جس کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، جس کا پانی بند کر رکھا ہے، تو یہ نہیں فرماتے کہ نہیں ان کے پیچھے نہ پڑھنا، اپنی الگ نماز جماعت کر لیا کرو. کیا فرمایا؟ الصلاۃ احسن ما یعمل الناس. نماز بہترین وہ عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں. فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُ إِذَا سَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. کیا اصول بیان فرما دیا. اگر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کرو، اچھے کام سے پیچھے نہ ہٹو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے مبتدع ہو، چاہے کوئی بھی ہو. وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور اگر وہ برا کام کریں تو ان کی برائی سے اجتناب کرو، برائی سے بچو. اب یہ خط اعتدال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ اچھائی کے اندر تعاون کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اب ظاہر ہے کہ وہ جو امام جا کے بنا تھا، یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے تو نہیں بنائے تھے، اپنے اختیار سے بن گیا ہمارے اختیار کے بغیر. تو اب کیا اپنی جماعت الگ کریں، یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کریں کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے لہذا اپنی نماز الگ کریں؟ یہ تفریق جو ہے یہ کسی قیمت پر شریعت نے گوارا نہیں کی. اور صلوا خلف کل بر و فاجر، تو نماز کے اندر یہ تفریق کرنا یہ شریعت کا تقاضا بالکل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جہاں آپ کو اختیار حاصل ہے کہ اپنا امام کسی کو بنائیں، تو اس وقت جو اپنے میں سے زیادہ صحیح العقیدہ ہو، زیادہ صالح ہو، زیادہ نیک ہو، اس کو بنائیں، زیادہ متقی ہو. وہاں اپنے اختیار سے کسی فاسق کو، کسی مبتدع کو نہ بنائیں. لیکن جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ مسجد سے گزر رہے ہیں، آپ کے قریب مسجد ہے، اس میں جانا چاہتے ہیں، اور وہاں کوئی ایسا شخص امام ہے جو کہ مبتدع ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے گھر میں جماعت کرنا، مستقل اس کو اپنا شیوا بنانا کہ ہم تو بھئی اس کے پیچھے نہیں پڑھا کریں گے نماز، ہم تو اپنے گھر میں پڑھیں گے جماعت سے، اور اسی پر اپنا عمل جاری رکھنا یہ ناجائز ہے. اس سے فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے. لہذا ایسی صورت میں انفراد سے افضل ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. ہاں اگر کسی اور جگہ، کسی اور مسجد میں آپ کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ متبع سنت کوئی بزرگ کوئی ہے آدمی، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے دور دور چل کے جائیں اور اس کے پیچھے پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے یقیناً. لیکن
اپنے گھر میں نماز کر لینا، پڑھ لینا، انفراد کر لینا یا جماعت سے اس طرح پڑھ لینا، یہ تفریق بین المسلمین کا ایک ذریعہ بنتا ہے، لہذا جائز نہیں۔ سمجھ شریف بات آ گئی؟ اور یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ارشاد ہے، یہ ایک بہت بڑی روشنی ہے ہمارے لیے۔ حدود کا یہ لحاظ ہے کہ الصلاۃ احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم فاذا اساءوا فاجتنب اساءتهم۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے جو خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ بھائی کتنا ہی کوئی برا آدمی ہو لیکن اس کی برائی بھی کچھ حد میں ہے، کسی حد تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کی سر سے لے کر پاؤں تک وہ سیاہ ہی سیاہ ہو گیا، لہذا اب اس کی کسی اچھائی کا اعتراف نہیں کریں گے، کسی اچھائی میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہ فرمایا وقال الزبیدی قال الزہری لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها۔ امام زہری کہتے ہیں کہ پوچھے نے پوچھا ہوگا کہ بھئی مخنث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ہماری رائے نہیں ہے کہ کوئی آدمی مخنث کے پیچھے نماز پڑھے۔ ذرا یہاں سمجھ لینا کہ مخنث کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو خنثی ہے، خنثی وہ ہے کہ جس کا مرد یا عورت ہونا متعین نہ ہو، اس کے جسم میں شرمگاہیں دونوں قسم کی ہوں، لہذا پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، سمجھے نا؟ تو اس میں تو یہ بات بالکل درست ہے جو حضرت امام زہری نے فرمائی کہ نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس میں عورت ہونے کا بھی احتمال ہے اور عورت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دوسری قسم مخنث کی وہ ہے کہ جو در حقیقت خنثی تو نہیں ہے، خنثی نہیں ہے لیکن وہ خنثی جیسی آواز ہے اس کی، یا خنثی جیسی اس کی صورت ہے۔ ارے سمجھے نا؟ اور وہ خود اپنے آپ کو ہے تو مرد لیکن اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتا ہے، عورتوں جیسے لباس پہنتا ہے، عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں جیسی آواز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مخنث حقیقت میں خنثی نہیں ہوتا، لیکن وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو لوگ اس کو عورت سمجھیں۔ یہ فاسق ہے، لہذا اس کو اپنے اختیار سے نہیں بنانا چاہیے امام، لیکن اس میں استثناء کر دیا الا من ضرورت لا بد منها، کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو گئی کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے خنثی کے یا مخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو ایسی صورت میں وہ ضرورت لا بد منها ہو گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری حدیث آپ نے پڑھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اسمع و اطع، جب کوئی آدمی امیر بن گیا تم پر، چاہے غلط طریقے سے بنا، لیکن یہاں تک کہ کسی حبشی کو بنا دیا، قاعدہ تو یہ ہے کہ الائمۃ من قریش، لیکن قاعدے کے خلاف کسی حبشی کو بنا دیا، حبشی بھی کیسا؟ جس کا سر جو ہے وہ
کشمش کی طرح ہے، چھوٹا سا. حبشے کے اندر بعض افریقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹا سا سر ہوتا ہے ان کا. تو یعنی مطلب یہ تشبیہ جو ہے وہ اس کی تحقیر میں ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے یا اس کو فضیلت نہیں دیتے، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ مار دھاڑ کر قبضہ کر لیا اس نے حکومت پہ، حاکم بن گیا. تو کیا فرمایا؟ اسمع و اطع، اس امیر کی بھی بات سنو اور اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی ہو جس کا سر کشمش کی طرح ہو. اب یہ ایسی ہدایت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تلوار چلانے سے کسی طرح بچایا جائے، مسلمانوں کو خانہ جنگی سے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی سے مسلمانوں کو بچانا مقصود ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کے لیے بہت سے اصولوں کو قربان کر دیا گیا. یہاں تک کہ کوئی فاسق حکمران مسلط ہو گیا زبردستی، تو اس کو بھی اگر پرامن طریقے سے معزول کیا جا سکتا ہو تو پھر معزول کرنا فرض ہے امت کا، بشرطے کہ اس فاسق کی جگہ دوسرا افسق نہ آ جائے. تو اس کو پرامن طریقے سے معزول کر دینا امت پر واجب ہے، لیکن تلوار اٹھانا یا بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے. سمجھ گئے بھائیو؟ تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے. اس صورت میں جب تک کہ یہ مجبوری ہے تو کیا کرو؟ اسمع و اطع، سمع و طاعہ. کیونکہ اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ سمع و طاعت نہیں کریں گے تو کیا ہے یہ بغاوت ایک طرح سے. تو سمع و طاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کو باہمی خونریزی سے بچایا جائے. ہاں پرامن طریقہ کوئی اگر ہے تو پھر مسلمت کے ذمہ واجب ہے کہ فاسق کو، حکمرانی کو ختم کرایا جائے، اس کو معزول کرایا جائے. سمجھ گئے؟ وہ بھی اس وقت جب کہ ایک فاسق کی جگہ دوسرا فاسق نہ آ جائے یا افسق نہ آ جائے. اگر یہ خیال ہو کہ بھئی ہم ساری یہ جد و جہد کریں گے تو کیا ہوگا، ایک دوسرا فاسق آ جائے گا یا دوسرا افسق آ جائے گا تو فائدہ کیا. سمجھ گئے؟ چلو سر جی ایک سوال، جی. یہ احتجاجی مظاہرے جو ہوتے ہیں، ایسے مظاہرے کہ جس میں کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، راستے بند نہ کیے جائیں، تو وہ پرامن ذرائع میں داخل ہے. لیکن ہر وہ کام کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے، زندگی کے کاروبار میں تعطل پیدا ہو اور لوگ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکتے ہوں، وہ ناجائز ہے. یا جس کا نتیجہ بالآخر بد امنی ہو. ویسے ہڑتالیں ہوتی ہیں عام طور پر، تو ہڑتالوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہڑتال وہ کامیاب وہی ہوتی ہے جس میں لوگ زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کرائیں. اب یہ زبردستی کرنا کسی کے اوپر یہ بالکل حرام ہے. اور دوسرا یہ کہ زبردستی میں یہ داخل ہوتا ہے کہ املاک کو نقصان پہنچا رہے، چاہے وہ ذاتی املاک ہو یا سرکاری املاک ہو.
اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ خطرناک ہے. کسی کے ذاتی ملک کو اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو کم از کم مجھ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ بھئی معاف کر دو. لیکن سرکاری املاک جو ہوتی ہیں وہ تو پوری قوم کی ملکیت ہے, وہ کسی ایک آدمی کی نہیں ہے. اگر اس کو نقصان پہنچایا تو کیا ہوا؟ پوری قوم کو نقصان پہنچایا, پوری قوم کے حقوق طلب کیے, حقوق العباد. کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے کہ وہ تمہیں معاف کرے؟ لہذا وہ اور زیادہ خطرناک جرم ہے. یہ عجیب مصیبت ہے کہ لوگ حکومت کے خلاف جب مظاہرے کرتے ہیں یا ہڑتالیں کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت, یہ جو سرکاری املاک ہیں یہ حکومت کو نقصان پہنچانا ہے. وہ تو پوری قوم کی ہے. لہذا ان کو نقصان پہنچانا جو ہے زیادہ خطرناک ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی معافی بظاہر حالات ممکن نہیں, اس لیے کہ کہاں کہاں کس کس سے آدمی معافی مانگے گا. تو یہ خودکشی کے مرادف ہے کہ آدمی خود اپنے املاک کو جو اس کی ملکیت ہے در حقیقت, یعنی قوم کا ہے, کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس کو جلا رہا ہے, اس کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص غصے میں آ کے اپنے ہی آگ لگا لے اپنے اوپر, ایسا ہی ہے یہ. تو اس قسم کے کام جو ہیں بالکل حرام ہیں, اور جہاں یہ اندیشہ ہو کہ یہ حرام کام ضرور ہوگا تو ایسی تحریک اور ایسے احتجاج میں شمولیت بھی جائز نہیں. وبه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع واتع ولو لحبشيا كأن رأسه زبيبا. یہ کیوں کہا میں نے ابانا کے بجائے ابانن؟ الف نون زائدہ تان نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے کہ اس وقت ہوتا ہے غیر منصرف جبکہ الف نون زائدہ تان ہو, سمجھے نا. اور اگر نون جو ہے وہ حروف اصلیہ میں شامل ہے تو پھر اس کو منصرف ہی پڑھا جائے گا. یہی صورت عفان میں بھی ہے. عفان جو ہے نا, اگر اس کو عفن سے مانا جائے, عفا یا عفو, تب تو الف نون زائدہ تان ہے, غیر منصرف ہوگا. اور اگر اس کو عفن سے مانا جائے یعنی نون اس کا اصلی ہو تو پھر وہ منصرف ہوگا. دونوں صورتیں ممکن ہیں عفان کے اندر, لیکن ابان کے اندر بظاہر ایک ہی صورت ہے کہ اب الف نون زائدہ تان نہیں ہے, نون جو ہے وہ حروف اصلیہ کا حصہ ہے, لہذا کیا ہوگا؟ منصرف پڑے گا. جی. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيته أو قال خطيته ثم خرج إلى الصلاة. یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث بار بار پڑھ رہے ہیں آپ. یہاں لانے کا مقصود یہ ہے کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں طرف پڑھے گا, کھڑا ہوگا. جی. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. جی.
باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذني برأسي وأقامني عن يمينه. یہ وہی روایت ہے تو کچھ سے مختلف مسائل نکال رہے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ نکالا کہ امام نے شروع میں یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں کسی کی امامت کروں گا, کوئی میرے پیچھے مقتدی آئے گا, لیکن ایک آ گیا کوئی پیچھے اقتدا کرنے کے لیے, جبکہ شروع میں اس وقت اس نے اس کی بھی نیت کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے, ہو جائے گی نماز دونوں کی. یہی مقصود ہے کہ جب پیچھے کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو جائے, آدمی منفرداً نماز پڑھ رہا تھا اور پیچھے کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو گیا یا ساتھ کھڑا ہو گیا آ کے بنیت اقتدا, تو امام کی بھی نماز ہو جائے گی, مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی.